السلام علیکم دوستو اردن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل کو لیز پر دی گئی اراضی پر مکمل خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اردن نے اسرائیل کو یہ اراضی 25 سال کے لیے لیز پر دی تھی۔ اسرائیل کا اس اراضی پر گزشتہ 70 سال سے کنٹرول تھا۔ اس کو یہ زمین 1994 میں طے شدہ امن معاہدے کے تحت مزید 25 سال کے لیے اردن نے لیز پر دے دی تھی۔ شاہ عبداللہ دوم نے اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں سرد مہری کے بعد یہ اعلان کیا۔ اسرائیلیوں کو کل اردن کے سرحدی علاقے میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ ماہ اردن نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو بھی احتجاج کے طور پر واپس بلا لیا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دو اردنی شہریوں کو کسی ٹرائل کے بغیر زیر حراست رکھنے کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا تھا۔ تاہم اس نے اپنے ان دونوں شہریوں کی رہائی کے بعد اپنے سفیر کو اسرائیل واپس بھیج دیا تھا۔ دوستو اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بروقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ دوستو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد عالمی صہیونی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کرنے کے لیے جو وتیرہ اختیار کیا تھا اس میں اندر سے انقلابات کو انتہائی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قذافی اور اس کے بعد سوڈان میں عمر البشیر کی حکومتوں کا حشر اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ افغانستان کے معاملے میں امریکہ کو پاکستان کی جانب سے ناقابل برداشت قسم کی ضد اٹھانی پڑی ہے۔ اب چونکہ عالمی سطح پر طاقت کے محور ایشیا کی جانب کھسکتے محسوس ہوئے تو اس صورتحال میں امریکہ کو افغانستان میں قدم جمانے کے لیے سازگار فضا کی اشد ضرورت تھی۔ امریکہ کے نزدیک اس سارے معاملے میں پاکستان بڑی رکاوٹ بن گیا، جس نے افغانستان میں امریکہ کے لیے دیوار پر لکھی شکست کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ یہ صورتحال روس اور چین کے لیے بھی آئیڈیل تھی، اس لیے وہ اسے اپنے داخلی اور معاشی استحکام کے لیے غنیمت سمجھتے رہے۔ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلا تو ایسے وقت کے لیے تیار کردہ بھارت کی انتہا پسند حکومت کو استعمال کرتے ہوئے اسے مقبوضہ کشمیر میں پیش قدمی کی خاطر سبز بتی دکھائی گئی۔ اسی کے اشارے پر بھارت نے لداخ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بدلتے ہوئے انہیں اپنے اندر ضم کرنے کی جانب قدم اٹھایا اور وہاں اپنے گورنرز مقرر کر دیے۔ یہ بالکل ہی دوستو ایسے ہی تھا جیسے صدام حسین نے 90 کی دہائی میں کویت پر قبضہ جما کر اسے عراق کا صوبہ قرار دے کر وہاں اپنا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ امریکہ کی خاموش مرضی سے ہوا، لیکن بعد میں اسی کویت کو آزاد کرانے کے نام پر اس نے تمام مشرق وسطی کی آزادی سلب کر لی تھی۔ عالمی و دجالی اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باز سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی تو کوشش کی، لیکن یہ ہڈی کی طرح اس کے گلے میں اٹک گیا، جس نے اس کی معاشی صورتحال کو جنگ کے بغیر ہی دیوالیہ کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے حق میں یہ صورتحال اس وقت ٹھیک ہو سکتی تھی جب مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جان توڑ احتجاج سے پیچھے ہٹ جاتے اور ان کی امیدیں جو پاکستان سے بندھی ہیں وہ ٹوٹ جاتی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے بھارت کو مزید وقت درکار تھا، اور اسی وجہ سے عالمی و دجالی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کے لیے اپنے مہروں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ پاکستان کے سادہ لوگ قبائلیوں کو چکمہ دیا گیا کہ عمران خان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے اور جلد اسلام آباد میں اسرائیلی سفارت خانہ کھل جائے گا، جسے روکنا پاکستانی مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ یقینی سی بات تھی کہ ایسے علاقوں جہاں پر میڈیا کی رسائی بھی زیادہ نہیں اس چکمے میں آ گئے اور فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا حصہ بن گئے۔ فضل الرحمان کو اس تحریک کے نتیجے میں کیا حاصل و وصول ہوتا ہے، اسے قطع نظر یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ در حقیقت اس وقت پاکستان کا یہ داخلی سیاسی انتشار اس بڑی جنگ کا ایک حصہ ہے جس کے لیے شام میں صف بندی شروع ہو چکی ہے۔ اس تحریک کے کیا مقاصد ہیں، اس کا اندازہ اسفند یار ولی اور محمود خان اچکزئی جیسے عناصر کی اس میں شمولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو اس بڑی جنگ کا پس منظر ہم تاریخ میں روس میں ہونے والی ریشہ دانیوں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جس وقت 9/11 کے ڈرامے کے بعد آخری صلیبی جنگ کا آغاز افغانستان پر حملے سے کیا گیا، اس وقت شروع کرنے والے اس بات سے واقف نہ تھے کہ اس جنگ کا انجام امریکہ سمیت تمام مغربی قوتوں کی ہولناک شکست پر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اگر افغانستان سے نکلتا ہے تو جاتے ہوئے وہ پاکستان کے ساتھ وہ ہاتھ نہ کرے جو ویتنام سے نکلتے ہوئے اس نے کمبوڈیا کا کیا تھا۔ تو اس بات کے امکان اس لیے معدوم ہے کہ نہ تو پاکستان کمبوڈیا ہے اور نہ ہی جنوب مشرقی ایشیا کی صورتحال جنوبی ایشیا کے معاملات سے اس وقت میل کھا رہی ہے۔ کابل میں ہونے والی افغان طالبان کے حالیہ حملوں نے امریکہ سمیت تمام صہیونی دنیا کو جس انداز میں ہلایا ہے، اس کا نتیجہ یقیناً پاکستان پر الزام تراشی پر ہی ختم ہونا تھا۔
ایسا اس لیے ہے کہ امریکہ کی خواہش تھی کہ وہ افغانستان میں پوری طرح آگ لگا دے، اس کے بعد امریکہ کے اس گند کو صاف کرنے کے لیے پاکستان آگے بڑھے، لیکن پاکستان نے ایک خاص حد تک آگے جانے پر انکار کیا۔ اور ایسا دوستو اس لیے بھی ہے کہ خود پاکستان کو اس صہیونی جنگ میں گھسیٹنے کے لیے امریکہ، بھارت اور ان کی بین الاقوامی حلیف صہیونی قوتوں نے پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دوستو اس صلیبی جنگ کا دوسرا فیز سالوں کی منصوبہ بندی کے بعد مشرق وسطیٰ میں کھولا گیا تھا، لیکن اب حالات وہاں بھی ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ یہ حالات اب کس جانب رواں دواں ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دوسری جانب شمالی کردستان میں باغی کردوں کے خلاف ترک فوج میدان میں اتر آئی ہے۔ اس علاقے میں جنگ در حقیقت ترکی اور اسرائیل کے درمیان لڑی جا رہی ہے، کیونکہ دوستو کردوں کے پیچھے اسرائیل فوجی قوت کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ نیٹو سمیت اسرائیل کی پشت پر موجود ہے۔ اس تمام صورتحال میں مغرب کی صہیونی قوتوں کی مدد سے اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کا وقتی طور پر عالمی قوت کا سٹیٹس قائم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے امریکہ کا زوال انتہائی ضروری ہے، جو تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہم یہاں تاریخی شواہد سے صرف یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہود کی دوستی کبھی امن و سلامتی کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ سے ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے اور اسی نے دنیا پر حکومت کرنا ہے۔ باقی تمام اقوام اور مذاہب اس کی چاکری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس استعمارانہ فکر نے یہود کو ہمیشہ دنیا میں ذلت سے دوچار کیا ہے، مگر اب یہ گزشتہ 100 برس کی کاوشوں کے بعد ایک مرتبہ پھر دنیا کے طاقتور ممالک کے سر پر سوار ہو کر اسے یرغمال بنا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں مشرقی یورپ اور روس میں کیتھولک اور آرتھوڈکس عیسائیت کا زور توڑنے کے لیے یہود نے جس طرح پہلے کمیونزم کو روس اور مشرقی یورپ میں مسلط کروایا اور پھر 70 سال بعد اسی کمیونزم کو ختم کرنے کے لیے جس طرح مسلمانوں کو استعمال کیا گیا، یہ ایک طویل اور انتہائی دردناک کہانی ہے۔ سوویت یونین کے حوالے سے صرف اس ایک مشن کے لیے جو 1917 سے لے کر 1990 تک جاری رہا، سب سے زیادہ نقصان عیسائیت کو اور اس کے بعد اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ روس میں یہودیوں کی کارروائیوں کا دائرہ تقریباً 1 صدی پر محیط ہے۔ یہاں تباہی کے لیے کیا کیا طور طریقے اختیار کیے گئے، اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک اور مذاہب کے ساتھ ان انسانیت کش عناصر کا رویہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوستو اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہم میامی امریکہ کے ادارے جیو واچ کے اس انکشاف کی جانب رجوع کرتے ہیں جس میں کہا گیا مارکسی نظریات کے حامل یہودیوں نے 1917 سے لے کر 1945 تک سوویت یونین میں لاکھوں عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ ان مارکسی یہودیوں کی بڑی تعداد نیو یارک امریکہ سے آئی تھی، جنہوں نے سوویت یونین میں 1917 میں عیسائیوں کی نسل کشی کی۔ جیکب شیف مشہور عیسائی مخالف یہودی بینکر تھا۔ اس نے بعد میں امریکہ سے نیشنل گارنٹی ٹرسٹ کے نام پر اس زمانے کا امریکہ میں سب سے بڑا بینک قائم کیا تھا۔ اس کے بعد دوستو اسی بینک کے ذریعے روس میں کمیونسٹ انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے $35 ملین کا سرمایہ مہیا کیا گیا تاکہ اس سرزمین پر لاکھوں عیسائی کو قتل کر کے لا دینیت کی راہ ہموار کی جائے۔ یہودیوں نے ایک ایسا حکم نامہ پاس کروایا کہ ایک وسیع زمین کے گرد ایسا باڑہ بنایا جائے جس میں 10 ملین یہودیوں کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت ہو، کیونکہ چلاک یہودی سرمایہ داروں نے کاروباری ہیلوں سے کام لیتے ہوئے مقامی عیسائی آبادی پر تنگ و دستی اور معاشی ناہمواری مسلط کر دی تھی۔ یہ وسیع باڑہ یوکرائن، مغربی روس، پولینڈ پر مشتمل ہونا تھا۔ اس زمانے میں یہودی ماسکو، برگ اور خیرکوف کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس کے باوجود یہودی خاصے باوسائل رہے۔ وہ دولت مندی کے باوجود مطمئن نہیں تھے بلکہ تمام روس پر اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے تھے۔ 1881 میں ایک یہودی دہشت گرد نے زار روس الیگزینڈر دوم پر بم پھینک کر اسے قتل کر دیا۔ 1901 میں یہودی نے زار روس کے وزیر تعلیم کو سازش کے ذریعے قتل کر دیا۔ 1902 میں یہودی دہشت گردوں نے روس کے وزیر داخلہ کو بھی قتل کر دیا، جبکہ اوفا کے گورنر کو 1905 میں یہودیوں نے قتل کیا۔ جنرل دوبراسوف، جس کی فوج نے یہودی کمیونسٹوں کے انقلاب کو دبانے کے لیے سخت کردار ادا کیا، اسے 1906 میں قتل کر دیا گیا۔ روسی وزیر اعظم پیٹر اسٹروفن کو 1911 میں قتل کر دیا گیا، اسے سر کے پیچھے گولی مار کر قتل کیا گیا۔ دوستو روسی حکومت کے ناپسندیدہ عناصر کے ساتھ یہودی زیادہ قربتیں بڑھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں کی اقتصادی بدحالی میں یہودیوں کی مخصوص کاروباری روش کا زیادہ حصہ تھا۔ 20 برسوں کے دوران یہودیوں نے درجہ بدرجہ نہ صرف ہر طرح کے کاروبار پر تسلط جما لیا بلکہ وہ سرمایہ کی بنیاد پر زمینوں اور فارموں کو خرید کر دولت کے ذخائر پر قابض ہوتے رہے۔
سوائے چند افراد کے باقی تمام یہودی ایک خاص ایجنڈے کے تحت مخصوص افراد کے ٹولے کے مقاصد کے حصول کے لیے سرگرداں تھے۔ ان کی یہ کاروباری کاوشیں ملک کو ترقی دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے اقتصادی طور پر دیوالیہ کرنے کے لیے تھیں، مگر در حقیقت یہ ان کے خفیہ منشور کا حصہ تھا۔ دوستو، اس دور میں امریکی یہودی جیکب شیف یہودی بینکروں میں دنیا کا سب سے زیادہ مطموع بینکار تصور کیا جاتا تھا۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران اسی بینکر نے جاپانیوں کے خلاف امریکی حکومت کو جنگ جاری رکھنے کے لیے بھاری قرضے دیے تھے۔ ان قرضوں کو وار لون بھی کہا جاتا تھا، جو آگے چل کر روس پر یہودی غلبے کا باعث بنے تھے۔ جیکب شیف نے اقتصادی اثر و رسوخ سے امریکہ کی کرنسی مارکیٹ سے روسی حکومت پر یہودی غلبے کی راہ ہموار کر دی تھی۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ جیکب شیف کا امریکہ میں موجود تمام ریل روڈ پر تصرف تھا، یعنی اس نے مقابلے کے لیے کسی کو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ جیسے آج کوئی ایک شخص ملک کی ساری ایئر لائنیں خرید لے تو اسے کسی اور کمپنی سے مقابلے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، جیکب شیف امریکہ کا سینٹرل ٹرسٹ بینک اور یونین ویسٹرن بینک بھی کنٹرول کر رہا تھا۔ جیکب شیف نے ایک اور خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی جسے دی فرنٹ آف رشین فریڈم کہا جاتا تھا۔ اس تنظیم کا اصل مقصد زار روس کے خلاف احتجاجی تحریک کو منظم کرنا تھا۔ یہودیوں کی اس خفیہ تنظیم نے جاپانیوں کی مدد سے روس کے شاہی خاندان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ جاپانیوں کے خلاف جنگ میں تقریباً 50,000 روسی فوجی جاپانیوں کے قیدی بنے تھے۔ ان فوجیوں کو بھی زار کے خلاف کامیابی سے اکسانے میں اس تنظیم نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب یہ فوجی واپس اپنے گھروں کو پہنچے تو وہ یہودی انقلاب کو پوری طرح مدد دینے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح دوستو، روس کے خلاف پہلا سوویت محاصرہ 14 مارچ 1917 میں کیا گیا۔